جس مصیبت سے آپ نے دوسرے بندے کو نکال دیا نا, وہ مصیبت آپ پہ نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. آپ نے کسی کا پردہ رکھا, اللہ نے آپ کا پردہ رکھا. آپ نے کسی کی مصیبت دور کی, اللہ نے آپ کی دور کی. If you come from a privileged background, it's very easy for you, right, to navigate the world and give and وہی privilege اگر سب کو ملے, ٹھیک ہے, ان کو وہی ایجوکیشن ملے, وہی رکھ رکھاؤ ملے, وہی مینرز ملیں, وہی ایتھکس اینڈ مورلز ملیں, تو وہ لوگ بھی پھر ادھر ہی پہنچ سکتے ہیں. سو I was listening to this podcast, اور اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ یار پاکستان کا جو سب سے اسمارٹسٹ بندہ ہوگا وہ میں بھی کسی کے گھر ڈرائیور کام کر رہا ہوگا. جو اسمارٹسٹ بندی ہوگی ہو سکتا ہے کہ پوچھا لگا رہی ہو. وی ڈونٹ نو بیکاز وی ڈونٹ نو دا پوٹینشیل. شروع میں جب میں نے جوائن کیا تھا ہاسپٹل, تو علی میڈیکل اس وقت جوائن کیا, تو انہوں نے مجھے نا آئی سی یو دے دیا. اب آئی سی یو میں 80% ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے. 8 out of 10 پیشنٹس آر نیور کمنگ بیک فرام دی آئی سی یو. Really? انٹینسیو کیئر It's that bad? یوزلی مجھے تو سر نے یہی اسٹیٹسٹکس بتائی تھی, بیکاز آئی سی یو نا انٹینسیو کیئر ہے, تو جب پیشنٹ بہت کریٹیکل ہوتا ہے تبھی جاتا ہے نا. اب پاکستان میں کیا سسٹم ہے, ایون ڈاکٹری کے اندر بھی, لائک ان سم میڈیکل یونیورسٹیز اینڈ کالجز, تو ڈاکٹرس کا کوٹا ہوتا ہے, جیسے آرمی والوں میں آرمی والوں کا کوٹا ہوتا ہے. تو یار ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آلریڈی پریولیجڈ ہے, وہ اپنے بچے کو ٹیوشن بھی دے سکتا ہے, وہ اپنے بچے کو اے لیولس بھی کرائے گا, بیکاز آبویسلی وہ ڈاکٹر ہے, اس کو منی ول فالو ہم. بٹ انہوں نے پھر بھی اپنا پریولیج اوپر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو دس پرابلم از سائیکلیکل کہ یار ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بنے, لائک بننا ہے تو اپنے اس پہ بنے نا, یہ تو نہیں کہ میرا کوٹا اس طرح کا. وی شوڈ بی تھینکفل فار واٹ وی ہیو. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ریئلائز کرنا نا, جب آپ ریالٹی کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہو, آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہو, دیٹ از وین یو ریئلائز کہ جی یہ پرابلم جو یہ فیس کر رہا ہے, جس مشکل میں, اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے ہم نہیں ہیں. لائک بینگ اے ڈونر پرائمریلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آلسو چوز کہ یار کس کو دینے ہیں, کون زیادہ مستحق ہے. اچھا تو سارا بتاؤ, what do you do, کیا کرتی ہو, کیا سین ہے, why are you here, کیا فلو ہے. میں بیسیکلی یہاں پر جو ہے جنرلی سوشل ورک کو ہم ڈسکس کریں گے, اور میں ایز اے آرتھوپیڈک ریہیب اسپیشلسٹ کام کرتی ہوں ڈاکٹر فرید اللہ خان زمرے کے ساتھ, اور علی میڈیکل پہ بھی ڈاکٹر طالیہ کی کلینک میں, اور زمرے آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں. تو بیسیکلی میڈیکل سائڈ پہ کام کر رہی ہوں. اوکے, سو مجھے یہ بتاؤ کہ how did you get into social work, what prompted you to do that, and how has that experience been so far? I basically started social work around 14 years back, right after my A levels. اس وقت شروع میں نا میں نے 2-3 کیسز اس طرح کے دیکھے. ایک تو کچھ تھے ارتھ کوئک وکٹمس تھے, ان کا ایشو تھا. پھر دوسرا نا سب سے جو عجیب سی ایک چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بہت زیادہ سردی تھی, اٹ واز ویری کولڈ دیٹ ڈے, اور ایک بندہ ہمارے گیٹ پر آیا اینڈ ہی آسکڈ مائی فادر فار اے کوٹ اور سویٹر. تو میرے ڈیڈی نے اس کو اپنی الماری سے نکال کے وہ دے دیا. جاتے ہوئے اس نے کہا جی اللہ آپ کو اس کے بدلے جو ہے نا جنت میں زمین دے. وہ چلا گیا. مجھے اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار اگر ایک کوٹ کے بدلے آپ کو جنت میں زمین کی دعا مل رہی ہے, تو واٹ ایف وی ڈو اٹ آن اے لارجر اسکیل. بہت سارے لوگ جن کے پاس سردی میں کپڑے یا کولڈس یہ چیزیں نہیں ہوتی, سو ہاؤ اباؤٹ کلیکٹنگ دیم. اور جس طرح میرے ڈیڈی کے اس میں کپبورڈ میں ایکسٹرا تھا, ایسے بہت سارے ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرا پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وی کین ڈو اٹ آن لارج اسکیل. پہلا میرا کام وہ تھا. وہ ہم نے پھر کلیکٹ کیے اور پھر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے, بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہوئی. پھر کسی طرح کا ایکسپیرینس ہوا کہ ہم نے ایک شخص, مطلب ایز یو نو جو سیدز ہوتے ہیں وہ صدقہ یا زکوٰۃ نہیں لے سکتے نا, تو وہ مسجد میں ہی کیم ٹو دی ماسک, اور اس نے کہا کہ جی میں انہیلر یوز کرتا ہوں, ایستھمیٹک ہوں, تو مجھے جو ہے وہ انہیلر کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, لیکن میں سید ہوں تو میں زکوٰۃ یا صدقہ بھی نہیں لے سکتا. کوئی مجھے گفٹ کر دے, دلا دے, تو میرے لیے بہت وہ ہو جائے گا. تو اس وقت میں نے سوچا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں لوگ جو زکوٰۃ کی بیسس پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں سب کچھ, لیکن ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ اسپیسیفکلی سیدوں کی ہیلپ اس طرح کر سکے نا. اس وقت میں نے ایک پھر میرے ٹیچر تھے انگلش کے یونیورسٹی میں, ان کی مدد کے ساتھ اپنے گھر والوں کی ہیلپ سے ایک آرگنائزیشن بنائی, جو کہ جس کے اسپیسیفک کام یہ تھا کہ وہ سیدوں کے لیے جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ سے ہٹ کے جو ہے ہدیے کے طور پہ چیریٹی اکٹھی کرے. اور پھر باقی جو ہے پھر اور کیسز ہمارے پاس آتے گئے, تو ہم نے ان کے لیے ایک سپریٹ وہ اکاؤنٹ بنا لیا اور اس میں کلیکشن لیتے رہے. پھر اس کے تھرو ہم نے آرفنیجز جانا شروع کیا. پھر گرین والنٹیئرز ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے ساتھ کام شروع کیا, آرفنیجز کا, اولڈ ہومز کا. اس طرح پھر مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی کہ میں شوکت خانم کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی ہے, ملٹیپل آرگنائزیشنز کے ساتھ پھر
this kept on going. مجھے یہ بتاؤ کہ لائک سوشل ورک میں آنے کا جو تم نے ریزن بتایا وہ تو بتایا کہ جنت میں کوئی پھر پلاٹ مل جائے. اب اتنی تم نے کر لی ہوگی, اب تو پورے گھر بن گئے ہوں گے, وہاں پہ کالونی ہوگی, کوئی ایک DHA ہوگا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ لائک is that the only motivation, or do you think that after spending time or spending a lot of money as well in helping these people out, کیا سیکھا اس میں یہ کہ وی شوڈ بی تھینکفل فار واٹ وی ہیو. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ریئلائز کرنا نا, جب آپ ریالٹی کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہو, آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہو, دیٹ از وین یو ریئلائز کہ جی یہ پرابلم جو یہ فیس کر رہا ہے, جس مشکل میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے ہم نہیں ہیں. جب آپ اس چیز سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہو, سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہو نا, تو پھر آپ کو ان چیزوں سے واسطہ تعلق نہیں رہتا, آپ کو نہیں پتہ چلتا دنیا میں اور بھی بڑے غم ہیں, بہت مشکلیں. ایک چیز, دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا, میرا اس چیز پہ بہت پکا والا ایمان ہے, اور یہ پھر میں نے اتنے سالوں میں ہمیشہ دیکھی بھی ہے کہ جس مصیبت سے آپ نے دوسرے بندے کو نکال دیا نا, وہ مصیبت آپ پہ نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. آپ نے کسی کا پردہ رکھا, اللہ نے آپ کا پردہ رکھا. آپ نے کسی کی مصیبت دور کی, اللہ نے آپ کی دور کی. تو میں نے جب سے, میں بہت بڑی نہیں تھی جب میں سوشل ورک میں آ گئی تھی, لیکن اس کے بعد آپ جب بڑے ہوتے ہو, لائف میں مختلف فیزز دیکھتے ہو, چاہے وہ آپ کے جاب ہو, میرٹل لائف ہو, بچے ہوں, ہر فیز آپ دیکھتے ہو. میں نے ہر فیز میں نا اپنے لیے ایسے آسانیاں دیکھی ہیں جیسے کہ چیز پریپیئرڈ پڑی ہوئی ہو, بس یو فلالیسلی گو تھرو دیٹ فیز. تھوڑا 150 IQ بھی اس چیز میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. جو ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ جب سارا جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی میں گئی اور وہاں جا کے انہوں نے سائیکالوجی پڑھی, وہاں پہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے IQ ٹیسٹ کیا, اور اس میں ان کو یہ پتا چلا کہ وہ تو 150 پہ چل نہیں گئی. صحیح ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا او ہو دیٹ از واٹ اٹ مینس کہ جب میں بچپن میں کتاب اٹھاتی تھی تو مجھے کیوں سمجھ آتی تھی سب کچھ, یا مجھے کیوں رٹ جاتی تھی اسی سیکنڈ میں, اور باقی کیوں نہیں رٹتی. تو لوگ امیز کیوں ہوتے تھے اس سے. تو کیسا لگا یہ ریالٹی چیک اس ٹائم پہ؟ بہت اچھا لگا, پروف مل گیا. اب امی کو دکھانے کے لیے, امی اس لیے نہیں میں پڑھتی تھی, میری امی کو ہمیشہ میرے پورے ایجوکیشنل کریئر جو ہے نا, اگر کوئی ایک شخص تھا جس کو پینک اٹیکس ہوتے تھے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سب سے زیادہ خوش ہوتی تھی میری امی کو ہمیشہ یہ ہوتا تھا یہ پڑھتی نہیں ہے, یہ نہیں پاس ہو سکے گی بیٹے. میں کہتی تھی میں پڑھ لیا ہے. نہیں, جب کارٹون دیکھ رہی ہو, کل ایگزام ہے, کیسے؟ تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جس نے ایک دفعہ کتاب دیکھ لی ہے تو اس کو کیسے یاد ہوگا. پھر الٹیمیٹلی مجھے امی کو دکھانے کا ایک پروف مل گیا کہ امی میرا IQ ہے تو آپ مجھے نہ چھیڑیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ لائک why did you become a doctor? How has that experience been? And shed any light on the system that you went through to be where you are? And کیا آپ کیا دیکھتی ہو کہ لائک اچھے ڈاکٹرز ہیں ہمارے, برے ڈاکٹرز ہیں ہمارے. آئی ایم شیور اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہوں گے, بٹ ڈو یو ایگری ود دا سسٹم دیٹ وی ہیو, اور ڈو یو تھنک کہ بہت عجیب سا سسٹم ہے, بس گزر گئے تو گزر گئے. جہاں تک ڈاکٹر بننے کا تعلق ہے, میں آپ کو سچ بات بتاؤں, مجھے جب سے میں نے سوشل ورک اسٹارٹ کیا تھا نا, اس سے بھی پہلے سے ہمیشہ سے ایک میرے اندر چیز تھی کہ مجھے نا سیٹسفیکشن ملتی تھی دوسرے کا کام کر کے. اپنا کام بے شک رہ جائے, دوسرے کا کر کے پہلے خوشی ہونا. تو الٹیمیٹلی مجھے پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یہ فیلڈ میرے لیے بیسٹ ہے. پورا دن آپ کا اسی کام میں گزرتا ہے, آپ نے دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کیا, ٹریٹ کیا, آپ کو ایک بہت سیٹسفیکشن کے ساتھ آپ گھر جا کے سوتے ہو. تو وہ موٹیویشن تھی اس کے پیچھے. اب سارا دن ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں, 100+ پیشنٹس روز کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کا کام کر دیا ہے. جہاں تک سسٹم کا تعلق ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, لیکن میں نے جو جنرلی دیکھا ہے نا, مجھے سر فرید نے ایک بات سکھائی ہمیشہ کہ جو پروفیشن ہے نا آپ کا, یہ ایک نوبل پروفیشن ہے, اینڈ یو آر دا چوزن ون. اگر آپ کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے نا, اس میں اس نے آپ کو چن کے پک اینڈ چوز کیا اور یہاں پہ پہنچایا, تو آپ نے ہمیشہ کبھی بنا پیشنٹ سے فائدہ نہیں لینا, منی میکنگ نہیں کرنی. پیسہ خود پیچھے آئے گا, آپ نے بس مریض کا کام کرنا ہے. تو وہاں سے مطلب میرا جو ابھی تک کا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے نا مریض کو خراب کرنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کرے گا. 90% آپ کے ڈاکٹرز جو ہے نا, ہر ڈاکٹر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا, میرا مریض ٹھیک ہی ہوگا. خراب بھی ہوتا ہے تو بائی مسٹیک ہی خراب ہوتا ہے کسی سے. میجورٹی ڈاکٹرز جو ہے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنتے ہیں, ان کے ٹیچرز ان کو یہی سکھاتے ہیں. 10% لوگ ایسے ہیں شیطان سب کے ساتھ جو کہ اس میں منی میکنگ بھی کر رہے. جہاں تک سسٹم کا تعلق ہے, آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو چینج. پاکستان میں جو سسٹم ہے نا, جو غریب کی خواری ہے, ہر چیز کی مہنگائی ہے, میڈیسنس مہنگی ہیں, ٹریٹمنٹس مہنگے ہیں, وہ چیز وہ بہت بڑی سفرنگ ہے, وہ بہت بڑی سفرنگ ہے, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو چینج. ہاں, لیکن when you compare the
medical prices from across the world, تو ہم کافی سستے بھی ہیں. اینڈ کیا نام ہے, مطلب وہی میں آف کیمرہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ لائک اف یو وانٹ ٹو ڈو اے روٹ کینال فرام آسٹریلیا, تو آپ کا بہتر ہے کہ آپ آسٹریلیا سے ٹکٹ پکڑیں, پاکستان ہیں, گھومیں پھریں, کھانے کھائیں, اپنا روٹ کینال کریں, واپس چلیں, اسٹل بھی چیپ ہے. سو مطلب جس طرح کراچی از دا سیکنڈ چیپسٹ سٹی ان دا ورلڈ ٹو لیو ان. سو اٹس جسٹ ناٹ کہ اسٹیٹسٹکس اب ہمارے ہیں کہ جی وہ مہنگائی فلانا یہ وہ. آئی تھنک اٹ اسٹیمس فرام مور آف اے فیکٹ کہ لوگوں کا روزگار کم ہے, یا اگر ہے تو وہ بہت لو پیئنگ ہے, تو پاور کم ہے نا. یا آئی تھنک وہ تبھی کریٹ ہو سکتا ہے جب یہاں پہ انڈسٹری آئے گی, اب جب یہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی کے پاس کام روزگار ہوگا. یو نو کہ اف یو کم فرام اے پریولیج بیک گراؤنڈ, it's very easy for you, right, to navigate the world and give and وہی privilege اگر سب کو ملے, ٹھیک ہے, ان کو وہی ایجوکیشن ملے, وہی رکھ رکھاؤ ملے, وہی مینرز ملیں, وہی ایتھکس اینڈ مورلز ملیں, تو وہ لوگ بھی پھر ادھر ہی پہنچ سکتے ہیں. سو اس دن میں واز لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ, اور اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ یار پاکستان کا جو سب سے اسمارٹسٹ بندہ ہوگا وہ میں بھی کسی کے گھر ڈرائیور کام کر رہا ہوگا. جو اسمارٹسٹ بندی ہوگی ہو سکتا ہے کہ پوچھا لگا رہی ہو. وی ڈونٹ نو بیکاز وی ڈونٹ نو دا پوٹینشیل. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, ہمارا جو پی ہے نا, وہ بندہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہی اسٹرگلنگ, اور وہ کچھ اس نے پرائیویٹ وغیرہ ایگزامس دیے ہوئے, لیکن ہمارے پہلے کلینک میں ہسٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک پوری پیشنٹ کی ہسٹری نوٹ ڈاؤن جب کر لیتے ہیں نا, تو اس میں یوزلی ہم ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ سر کے پاس جانے سے پہلے, ان کی پراپر کنسلٹیشن سے پہلے ہم نے ایکس رے کرانے ہیں کہ نہیں. میجورٹی آف دا ٹائم وہ میرے پاس آتا ہے, کہتا ہے میڈم اس کی یہ ہسٹری ہے, آئی تھنک ہی نیڈز ایکس رے, واٹ ڈو یو سے. میں کہتی ہوں آدھے سے زیادہ کنسلٹنٹ تو تم بھی ہو, تم پڑھ لیتے تو تم پتہ نہیں کیا ہوتے. وہ ہمیں مطلب ہم سے ڈسکس کرو تو ہمیں ایڈوائس ہے, تو از ویری اسمارٹ. میں کہتے تم ڈاکٹر بنتے تو تم پتہ نہیں کیا ہوتے. یا سو وہی نا کہ لائک یو سی, میرے پاس یہاں پہ ایک ہے سم ون ہو ہیز بین ود اس فار 20 years, came as household help جب بالکل شروع میں آئے, was untrained. Right now he has like 5 skills. He knows how to paint, he knows how to drive, he knows how to electrician, plumber, you name it. صحیح ہے, وہ ایک بندہ ہے, صحیح ہے, اور اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے, اور وہ مطلب ہمارے 5 بندوں کا کام نکالتا ہے. صحیح ہے. سو اور انتھک کوئی وہ نہیں, کوئی ایشوز نہیں, کوئی اس طرح نہیں. سو اگر اس کو سیم دیا جاتا ہے وہ میرے سے بہت اوپر ہوتا ہے, بیکاز ہی ہیز اے ملٹی اسکل برین. صحیح ہے, بٹ وی ڈidn't know. اینڈ دین دیر از اے لاٹ آف پیپل جو آتے ہیں اور وہ بالکل ان کو کچھ نہیں آتا 10 سالوں کے بعد بھی. سو یو گیٹ اے مکس اینڈ میچ. بٹ وہی ہے نا کہ اسکریچ کارڈ کی طرح ہے, لائک یو ڈونٹ نو کہ اگلا ایلون مسک جو ہے وہ بس پاکستان میں کہیں رول رہا ہوگا, بیکاز اس کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی. سو آئی تھنک جو سب سے بڑی چیز ہم اگر آئی تھنک میرے حساب سے ہم کر سکتے ہیں از ٹو کریٹ ایکول اپرچونیٹیز. ایٹ لیسٹ ان کو, اب پاکستان میں کیا سسٹم ہے, ایون ڈاکٹری کے اندر بھی لائک ان سم میڈیکل یونیورسٹیز اینڈ کالجز, تو ڈاکٹرس کا کوٹا ہوتا ہے, جیسے آرمی والوں میں آرمی والوں کا کوٹا ہوتا ہے. تو یار ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آلریڈی پریولیجڈ ہے, وہ اپنے بچے کو ٹیوشن بھی دے سکتا ہے, وہ اپنے بچے کو اے لیولس بھی کرائے گا, بیکاز آبویسلی وہ ڈاکٹر ہے, اس کو منی ول فالو ہم. بٹ انہوں نے پھر بھی اپنا پریولیج اوپر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو دس پرابلم از سائیکلیکل کہ یار ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بنے, لائک بننا ہے تو اپنے اس پہ بنے نا, یہ تو نہیں کہ میرا کوٹا اس طرح کا. خیر مجھے یہ بتاؤ کہ ان سوشل ورک واٹ ہیز changed over the past since COVID, کیا چینج آیا؟ بفور کووڈ میجورٹی آف دا ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بہت اتنے انڈر پریولیجڈ نہیں تھے, لوگوں کی بائنگ پاور بھی تھی, چیزیں اپنی یعنی جو ایوری ڈے ایکٹیویٹیز یا جو آپ کو ہاؤس ہولڈ کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, اس کے لیے لوگ نہیں اتنا ترس رہے ہوتے تھے. میں نے کووڈ کے بعد ایک چیز دیکھی, کووڈ سے پہلے جب ہم ڈونیشنز وغیرہ کلیکٹ کرتے تھے, کال فار ڈونیشن ڈالتے تھے, تو میجورٹی ایسا ہوتا تھا کوئی میجر کیسز آ گئے, کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے لیے لاکھوں میں جمع کرنے پڑ گئے آپریشن کے, یا کوئی ایسے ہو گئے کہ ہم لوگوں نے منی کلیکٹ کیا, کسی آرفنیج چلے گئے, بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر لیا, انہیں کچھ گفٹس دے دیے, اولڈ ہوم چلے گئے, کچھ ان لوگوں سے وش لسٹ لکھوا لیتے تھے, ہم وہاں چلے گئے. لیکن کووڈ کے بعد جو میں نے چیز دیکھی کہ جو فیملیز تھی نا, جن کو ہم کہتے ہیں یعنی میڈیوکر تھی, وہ
یا سفید پوش فیملیز، اب وہ بلو دا پاورٹی لائن ہے. یعنی میں اپنے اس میں سرکل میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں. یعنی مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ میں کسی آرفنیج یا اولڈ ہوم یا اس طرح کی جگہ نہیں جا سکی ہوں، بیکاز آل دا منی دیٹ آئی کلیکٹ وہ میں ان لوگوں کو بھیجتی رہتی ہوں منتھلی بیسس پہ کہ ان کے گھر کا سسٹم چلتا رہے. ان میں اس طرح کی خواتین میں جو ہماری پیشنٹس ہیں جن کے پہلے سرجریز ہوئی تھیں اور اس کی وجہ سے وہ اس طرح کے زیادہ تر کام نہیں کر پاتی ہیں نا، تو پہلے ان کا اگر کوئی گھر میں بہن بھائی ہسبینڈ کوئی ان کو 5-10 ہزار خرچہ دے دیتا تھا، ان کا مہینہ گزر جاتا تھا. اب ان کا اس 10 ہزار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مجھے ایڈیشنلی پھر میں ان کو کچھ بھیج دیتی ہوں کچھ. اور اس طرح ہم لوگ، اس سے بہت ساری فیملیز ہیں جن کے پاس صرف بیسک راشن کے پیسے نہیں ہوتے، انسولین پہ کوئی ڈپینڈنٹ ہے تو انسولین لگانے کے پیسے نہیں ہیں، تو بلو دی پاورٹی لائن لوگ چلے گئے ہیں بہت زیادہ فیملیز. تو like do you blame the economic slowdown, do you blame اس کے بعد فلڈز بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ خیر اس کے اوپر ٹھیک ہے، اور نہیں مطلب obviously like اور مطلب like if you were helping like for example if you were 5 لوگوں کو ہیلپ کر رہے تھے تو اب وہ ملین اور اوپر آ گئے کہ یار مطلب یہاں بھی بیڈ سین ہے. سو کیس اب کیا سین ہے؟ آئی تھنک لوگوں نے ڈونیشنز بھی اب مطلب ہر وقت ڈونیشنز، پاکستان ویسے ہی ڈونیشنز پہ چلتا ہے ٹھیک ہے، ہر وقت ڈونیشنز مور اور لیس آپ کو اب کرنی پڑنی ہے. لائک اٹس این آن گوئنگ پروسیس. رمضان آیا تو کرو، پھر ویسے آ گیا سیلاب آ گیا تو کرو فلانا، مطلب تو لوگوں کی بھی یو نو اس کو کیا کہتے ہیں ڈونرز فٹیگ. there is a word for it, I didn't know, but donors fatigue آ جاتی ہے a lot of times کہ جس طرح آپ پہلے کرونا کی آ رہی تھی صحیح ہے، وہ ختم ہوا تب سیلاب کا ایک وہ فون کے اندر آپ کو آتے سیلاب زدگان کی مدد یو نو. تو I mean obviously it's not it's easy for us to be saying this, but what do you think کہ ڈونرز میں کوئی تمہیں نظر آیا کہ وہاں پہ بھی کوئی فٹیگ ہے یا نہیں ہے، یا لوگ کر رہے ہیں ابھی بھی اپنی بساط کے حساب سے؟ پاکستانیوں کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں. لگا رہے مجھے جب مجھے پہلے میں عمران خان کی بات سنتی تھی کہ وہ کہتے تھے پاکستانیوں کا دل اللہ نے بہت بڑے رکھے، ان کو جب کال فار ڈونیشن دو یہ آتے. ایسا مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی ایسا کوئی کیس ہوا ہو کہ مجھے یعنی ڈونیشنس کے لیے میں نے کال دی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو. وہ ایک ہوتی ہے ڈونرس فٹیگ، تو آپ بتا ہی رہے ہیں کلیکٹ کرنے والی کلیکٹرز فٹیگ بھی ہوتی ہے. کلیکٹرز فٹیگ جو ہے نا اس سے مجھے انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے نا ایٹ اے ٹائم 3-4 لوگوں نے کہہ دیا ہوتا ہے، اب مجھے نا بہت زیادہ وہ انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں یا اللہ اگر یہ نہ ہوئی اماؤنٹ میں کیا کروں گی، میں اس کو کیا جواب دوں گی، اس نے کسی امید سے ہی مجھے کہا ہے نا. تو آئی اسٹارٹ پینکنگ. پھر ایسے 3-4 ڈونرس ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہوتا ہے کہ آپ نا ہمیں ہر وقت بیک اپ پہ سمجھا ہی کریں. ان میں سے 1-2 تو باہر ہوتے ہیں، 1-2 جو ہیں یہاں پر ہوتے ہیں، تو پھر میں ان کو چانس کے طور پہ ان کو انفارم کرتی ہوں اور یوزلی وہاں سے ہو بھی جاتے ہیں. تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے، مجھے امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا اپنا کام تو نہیں آیا لیکن آپ مانگ رہے ہو کنٹینیوسلی آپ کسی کو کہہ رہے ہو نا، تو مجھے کسی کو بگ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن پھر مجھے میرے ہسبینڈ کی ہمیشہ اس بارے میں بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے، سوشل ورک میں بھی جاب میں بھی. تو وہ مجھے کہتے ہیں دیکھو تمہارا کام، تمہیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اگلے بندے کو تم تک پہنچایا ہے تو اس نے پھر اس کا راستہ نکالا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو پینک اباؤٹ دیٹ. تم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے نا، اب لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. اور آپ یقین کریں ودن 30 منٹس ودن 1 hour پوری ڈونیشن ہماری کلیکٹ ہو جاتی ہے، اور جو ہم نے جس کو بھیجنی ہوتی ہے، جو کام آپریشن کرانا آپریشن ہو جاتا ہے، کسی کو بھیجنی ہو وہاں چلی جاتی ہے، وہ کیس ہمیشہ ریزالو ہو جاتا ہے. نائس، دیٹ از گریٹ ٹو ہیئر. مجھے یہ بتاؤ کہ آئی ایم شیور اے لاٹ آف سیڈ اسٹوریز اینڈ یو نو جس طرح کی تمہارے پاس کیسز آتے ہیں، پلیز آتی ہیں لوگوں کی، یا لوگوں کے آتے ہیں کہ بھائی یہاں ہیلپ کر دو وہاں ہیلپ کر دو. میرا یہ سوال ہے کہ ڈپریشن نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا کہ ڈز اٹ ناٹ افیکٹ یور مینٹل ہیلتھ ایز ویل؟ کہ یار بندہ یو نو ایک طرف تم ڈاکٹر ہو صحیح ہے، وہاں پہ بھی مزری ہے. ایوری ون دیٹ ایور کمس ٹو یو از ان مزری when it comes to being a doctor. کسی کی ٹانگ میں درد ہے، کسی کی so on and so forth, right? And پھر social work میں بھی you're always surrounded by misery, right? So how do you keep going? Does it not affect your mental health? Over the past few years, I think it has had a fantastic جوانی میرا خیال ہے یہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے because over the past few years I have lost a lot of weight and I do feel that kind of fatigue. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا آپ کے اوپر، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل جگہوں سے فٹیگ ہو رہے ہوتے ہیں. شروع میں جب میں نے جوائن کیا تھا ہاسپٹل، تو علی میڈیکل اس وقت جوائن کیا تو انہوں نے مجھے نا
آئی سی یو دے دیا. اب آئی سی یو میں 80% ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے. 8 out of 10 پیشنٹس آر نیور کمنگ بیک فرام دی آئی سی یو. Really? انٹینسو کیئر It's ہے نا that bad? یوزلی. مجھے تو سر نے یہی اسٹیٹسٹکس بتائی تھی, بیکاز آئی سی یو نا انٹینسو کیئر ہے, تو جب پیشنٹ بہت کریٹیکل ہوتا ہے تبھی جاتا ہے نا, تو اس میں سے 8 out of 10 نہیں واپس آ رہے ہیں. You guys know کہ اب یہاں پہ کوئی آ گیا تو بس اب کہ اس میں roll کم of dice ہی ہے. چانسز ہیں. ہاں کم چانسز ہیں. تو شروع میں مجھے جو ہے وہ مجھے ان لوگوں نے آئی سی یو دیا. آئی یوز ٹو سی پیشنٹس دیئر, محنت کی, ریہیبلیٹیٹ کرنا, یہ وہ. اس کے بعد ایک ایسا اسپین آیا کہ اس وقت آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی فرسٹ بیبی. ٹھیک ہے, وہ اس ٹائم میں جب میں آئی سی یو دیکھ رہی تھی نا, ایک ایسا اسپین آیا کہ لٹرلی جو میں نے 10 پیشنٹس دیکھے نا, 8 of them died. ایک آیا, اس کا آر ٹی اے ہوا تھا, اس کے سر میں چوٹ آئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے پہلے وہ آپریٹ ہوا, اس کے بعد نا وہ ایک دن باتیں کرتے کرتے نا ایک دم اس کے سر میں کوئی کلاٹ بنا اینڈ ہی کولیپسڈ. تو اس کو یہاں پہ آئی سی یو میں ایڈمٹ کر لیا. تو میں اس کو دیکھ رہی تو اس کی وائی فائی دروازے پہ, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں. میں نے کہا جی کریں. کہتی ہے کہ کین آئی جسٹ ہولڈ ہز ہینڈ فار ون لاسٹ ٹائم. تو میں نے کہا ہاں, جس کو الاؤڈ تو نہیں ہوتا نا اسی میں ایک اٹینڈنٹ ایٹ اے ٹائم ہی الاؤڈ ہوتا ہے, بہت بھی ہوتا ہے. تو میں اس کو اندر لے گئی, اور جس شدت کے ساتھ اس نے اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑا نا, کہ اٹ واز ایز اف شی از ہولڈنگ اٹ فار دی لاسٹ ٹائم. شی کرائڈ, شی واز لائک یہ اٹھ جائیں گے آئی سی یو میں, یہ جاگ جائیں گے نا, میں دوبارہ ان کا ہاتھ پکڑ سکوں گی. I did not know what to say because he wasn't waking up. تو میں نے اس کو کہا ہاں آپ امید رکھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا یہ. اینڈ 2 days later the guy died. So that was devastating. پھر ایک ینگ لڑکا تھا, میری ایج کا تھا, آئی ریہیبلیٹیٹڈ ہم. وہ رات کو بالکل اچھا ہو گیا. ہم نے کہا اس کو صبح آئی سی یو سے بیڈ شفٹ کریں گے نا. نیکسٹ ڈے میں اس کا بیڈ خالی. میں نے کہا اس کو ہم نے روم شفٹ کر دیا, کہاں گیا وہ, کون سے روم میں؟ تو لائک فجر کے ٹائم ہی پاسڈ ہوئے. تو میں نے آئی سی یو چھوڑ دیا. میں نے کہا I can't take this anymore. مجھے ہمیشہ سر فرید یہ کہتے تھے کہ اس سینس میں نا آرتھوپیڈکس از اے ویری ریوارڈنگ فیلڈ. ایک دن پیشنٹ کا فریکچر ہوتا ہے, رات کو آپریٹ ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے ہی از واکنگ. تو جو سب سے ریوارڈنگ فیلڈس میں سے ایک فیلڈ ہے نا آرتھوپیڈکس, اس میں سے ایک آتی ہے کہ اس میں آپ کو بڑے کوئک ریزلٹس مل جاتے ہیں. آئی سی یو چھوڑ دیا, وہاں سے ہوتا ہے, لیکن باقی جو سوشل ورک میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ جب ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہو نا, یو فیل ویری مطلب ریلیفڈ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی, لیکن مزری ہے وہ پوری دنیا میں, اس کو کیا کریں. اینڈ آلسو اٹس آلسو دا فیکٹ کہ جب آپ کسی کی سوشل ورک پہ آپ ہیلپ کرتے ہو تو پھر دوز پیپل جسٹ کیپ آن ریچنگ آؤٹ ٹو یو ایز ویل. لائک وہ دیٹس لائک میرے ساتھ بڑی دفعہ ہوا ہے کہ لائک if I've helped someone out then I keep getting calls کہ یار and sometimes you're like یار میں مطلب I'm already doing what I am. مطلب میرا اس کے اوپر یہ ٹیک ہے لائک اسلام آباد میں as you know there are a lot of beggars. اب ریسنٹلی ریسرچ تو نہیں, کوئی نیوز آرٹیکل تھا, I don't know اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے کہ 50,000 سے 2 لاکھ روپے یہ بیگرس کما رہے ہوتے ہیں and all of that. And there was also a campaign by the government recently کہ don't give it to beggars and all of that. And I just think کہ آرگنائزیشنس کو یا آپ جیسے لوگوں کو بندہ دے کے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے یار کہ ایٹ لیسٹ وی نو دیٹ اٹس گوئنگ ٹو اے گڈ کاز, رائٹ. بٹ جب آپ اس طرح آن دا اسٹریٹ, بیکاز وٹ ایور اسٹوری دیٹ دے برنگ یو سم ٹائمز یو جسٹ ڈو گیٹ ایموشنل اینڈ یو لائک اچھا یار چلو ٹھیک ہے. But I keep getting calls from those people then over and over and over again, and sometimes I have to block them. I can't keep on doing it because اور بھی لوگ ہیں, اور لوگوں کی بھی نیڈس ہیں, بٹ وہ تو نہیں مجھے اس طرح کال کر رہے جس طرح آپ مجھے کہہ رہے. So maybe sometimes you think یار پتہ نہیں کیا انٹینشن ہے کیا نہیں. It's also like being a donor primarily it's very difficult to also choose کہ یار کس کو دینے ہیں, کون زیادہ مستحق ہے. جیسے آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب آرفنیجز میں بھی جانا امپورٹنٹ ہے, ناٹ اونلی ویسے لیکن لائک یو آر آلسو انسٹرکٹیڈ بائی یور دین ایز ویل کہ یار مطلب آرفنس کا دیکھو. بٹ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اب وہ بالکل ہی روٹی راشن کے اوپر جب کہانی آ گئی تو آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو وزٹ. تو کس طرح یہ ہاؤ ڈو یو میک دس کہ یار کون 1 پہ ہے, کون 2 پہ ہے, کون 3, ہاؤ ڈو یو ڈو بیک گراؤنڈ چیکس, کیسے آپ کو کیا آپ کا سسٹم ہے ٹو. اس سینس میں میں سمجھتی میں بہت زیادہ فارچونیٹ رہی ہوں. ایک تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو فیلڈ ہے نا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یوزلی کوئی آپ کو ایز
ایز اے بیگر یا اس طرح اپروچ کرتا ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا ہم کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ سوشل ورک کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتے آپ کا. یہ بالکل شروع میں جب میں نے سوشل ورک اسٹارٹ کیا تھا 14 ایئرس بیک, تب میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک فیملی نے اس طرح کیا. انیشیلی دے آسکڈ فار راشن دے دیا, پھر بیٹی کی شادی کرانی ہے, بیٹی کی شادی بھی کرا دی, پھر دے آسکڈ فار سوئنگ مشین. میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو سوئنگ مشینس دے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے کنٹینیوس سورس آف انکم چلائیں. آپ کے گھر میں 5-6 خواتین ہیں, 2 بھی دے دیں, 2 صبح سیئیں 2 شام کو, آپ کا اچھا گزارا چل سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بیگ فار دا منی آل دا ٹائم. انہوں نے کیا کیا, وہ سوئنگ مشینس بھی بیچ دی. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن جب سے میں اس میں آئی ہوں نا کلینکل پریکٹس میں, تو اس میں یوزلی آپ کو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ہیلپ کرو گے. پیشنٹ ایک لے مین کے طور پہ ایز اے پیشنٹ آتا ہے نا آپ کے پاس, اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کی ہیلپ کرو گے. وہ ویسے جنرلی کبھی باتوں میں یا اس کی سوشل ہسٹری جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو تو اس کے منہ پہ بات آ جاتی ہے. دیٹ از وین یو گیٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ ضرورت مند ہے اور اس کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. پھر آپ اس کا وہ اسپیسیفک اس کو سرجری میں ہیلپ آؤٹ کر دو یا اس کو راشن میں کر دو, یا جس طرح میں آپ کو جن پیشنٹس کا خواتین کا بتا رہی ہوں نا جن کو منتھلی بیسس پہ ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ وہ خواتین ہیں, پیشنٹس ہیں جن کی ساری میڈیکل ہسٹری ہمارے پاس ہے, وہ ہمارے پاس آپریٹ ہوئی ہیں, ان کے سارے فیملی ہسٹری میں سب کچھ پتہ ہے. تو پھر آپ کو نا وہاں سے کیسز یوزلی ویریفائی ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر اب جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں نا, زیادہ تر میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈونیشنز میری زیادہ پیشنٹس بھی نکل جاتی ہیں. اس کے علاوہ باہر والے کیسز بہت کم ہی مجھے آتے ہیں, یا پھر آتے ہیں تو بہت ویریفائڈ سورسز سے آتے ہیں. جو لوگ ہمارے ڈونرز ہی ہوتے ہیں نا, آگے وہ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھا ہے, یہ کیس ہے. پھر ہم ڈاکیومنٹس منگا لیتے ہیں, ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے, پھر ہم جو ہے وہ اس کو ڈونیشن بھیج دیتے ہیں. اوکے, سو دس از یور سسٹم. تو اچھا یار, مطلب ناٹ ایوری ون گیٹس دی اپرچونیٹی کہ وہ اتنا قریب کلوزلی کام کر سکے اینڈ آل آف دیٹ. سو میں تو تمہیں ڈونیٹ کر دیا کروں گا. بٹ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہاؤ ڈو یو بیلنس, یو ہیو 2 kids, you have a husband, you are a doctor, you also work in administration in one of the large labs in Islamabad. How do you balance life, work, your own mental health, all of that? How's that going? I don't balance them. سب کچھ آٹو پہ چل رہا ہے. بچوں کو آئی ٹرائی ٹو گیو دیم ایز مچ ٹائم ایز پاسبل. شام جب میں گھر جاتی ہوں تو یوزلی وہ سب جاگ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو خود کھانا کھلا دیتی ہوں. آئی پٹ دیم ٹو بیڈ. اوور دا ویکینڈ ہم کہیں لے جاتی ہوں ان کو, نہلانا دھلانا یہ ساری چیزیں ان کی جو بیسک کیئر ہے نا ساری میں خود کرتی ہوں. تو دے فیل اٹیچڈ, ان کو ہوتا ہے ہاں ماما نے ہمیں ٹائم دیا ہے, باتیں کی. صبح اسکول بھی خود ہی چھوڑنے جاتی ہوں تو وہ اس ٹائم ہمارا اچھا انٹریکشن ہو جاتا ہے. وہ اس طرح بیلنس ہوتی ہے. بچوں کو سلانے کے بعد میرا ہسبینڈ اپنے سارے دن کا کیتھارسس کر لیتے ہیں. کبھی کبھی موقع ملے ڈنر کے لیے چلے جاتے ہیں, سنیما چلے جاتے ہیں, وہ بھی بیلنس ہو جاتا ہے. جاب تو جاب ہے, وہ تو آپ نے ہر جگہ کرنی ہے, تو وہ پھر اس حساب سے راؤنڈز ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جس دن 2-3 ہاسپٹلس میں آن کال ہوں تو 12 بجے گھر سے چلی جاتی ہوں. 2 بجے ہماری OPD اسٹارٹ ہوتی ہے نا, 12 بجے گھر سے چلی جاتی ہوں, پہلے باقی ہاسپٹلس کا کام کر لیتی ہوں, پھر رات تک جو ہے وہ OPD ہوتی رہتی ہے. جس دن کم ہو ورک لوڈ تھوڑا سا, اس دن پھر 2 بجے جاتی ہوں, تو وہ پھر وہ ورکنگ آورز آلموسٹ فکسڈ ہوتے ہیں جب تک پیشنٹس ہیں, وہ پھر اس طرح مینٹین ہوتا ہے. باقی کوئی ایسی اپنی پرسنل کوئی سوشل لائف نہیں ہے. تو ڈو یو ناٹ فیل, آئی تھنک وین یو آر ورکنگ اینڈ یو آر in a sense social, اس sense میں تو ہے کہ like you meet a lot of people, not in the sense of amusement but in the sense of بس آپ ہیلپ ہی کر رہے ہوتے, تو فیل نہیں ہوتا کہ like maybe you're missing out on something, maybe you need to have a social life to have a bigger perspective on things, yeah, you just made peace with it کہ یار بس ٹھیک ہے, فٹ ہے, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. I think I've made peace with it, and plus نا مجھے نہیں پتا if it's something wrong with my IQ یا کیا مسئلہ ہے. مجھے شروع سے نا جب نا IQ پتہ بھی نہیں تھا, I cannot concentrate on one thing. میں ملٹی ٹاسکر ہوں, مجھے ایک ٹائم میں نا 3 یا 4 کام ایٹ لیسٹ کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے کوکنگ کرنی ہے نا, میں نے کوکنگ کے ساتھ موبائل یوز کرنا ہے. اگر میں نے موبائل یوز کرنا ہے, میں نے ساتھ میں ایک چکر لاؤنج کا لگانا ہے, میں نے TV, یا اگر بہت کچھ ہے تو میں نے ساتھ بچوں کی وارڈروب ارینج کرتے رہنی ہے. اس طرح مجھے نا گھر والے میرے کہتے تھے کہ تم نا بات ہماری کنسنٹریشن سے نہیں سنتے. جب موبائلس نہیں بھی تھے نا, اگر میں نے کسی کی لمبی بات سننی ہے نا تو میں کمپیوٹر پہ گیم لگا لیتی تھی. میں نے گیم پہ نظریں رکھنی ہے. مجھے اس بات سے میرے گھر والے ناراض ہوتے تھے کہ یار یو آر اگنورنگ اس. میں کہتی تھی مجھے نا تمہاری بات, میرا دماغ پیچھے اور چیزوں میں چل رہا ہوتا ہے, بہت اسپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے, مجھے تمہاری بات مس ہو جاتی ہے.
اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو پلے اے گیم آن فون اور سم ویئر سو دیٹ آئی کین کنسنٹریٹ بیٹر آن واٹ یو آر سیئنگ. میرے سے تو بڑے آرام سے بھی بات کر رہی ہو. اس لیے مجھے نا مجھے برین فاگ اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے کہ جو جس قسم کی میری لائف ہے نا, اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ایکٹیویٹی جگہ چیز کم ہو جائے نا تو کوئی ڈھونڈ لیتی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اس چیز سے کوپ نہیں کر پا رہی, میرے برین بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو اس کو مجھے کہیں نہ کہیں مصروف رکھنے کے لیے نا کام کرتے رہنا پڑتا ہے. کبھی کوئی ٹائم سولیٹیوڈ میں, کبھی اکیلے بغیر کسی اسکرین کے, بغیر کسی کام کے کبھی گزارے؟ کافی ساری چیزیں تمہیں پتہ چلیں گی. جو تمہارا اوور ایکٹیو برین ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں سلو ڈاؤن کرے گا. تھوڑا سا نا میڈیٹیشن کے اوپر 10 منٹ دن کے کہیں سے نکالو, اور آئی واز واچنگ ویڈیوز آن اٹ, وہ بڑا کچھ سکھاتے ہیں آپ کو کہ یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف ایز ویل. کہ یہ مطلب اٹس ناٹ لائک اٹس انڈویبل, رائٹ؟ اٹس اور ٹائم لگے گا ٹو بلڈ اٹ اپ. وہ بیسکلی ہوتا ہے کہ بس آپ نے کلیئر کر کے سب کچھ, آپ نے جو اپنی بریدنگ پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, پھر آپ کا برین ڈسٹریکٹ کرنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, آپ نے پھر جب آپ نے یہ ریئلائز کر لیں گے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے آپ نے مجھے, پھر آپ واپس بریدنگ پہ اس کو لے کے آؤ گے, پھر وہ ڈسٹریکٹ کرے گا, پھر واپس لے گا. سو ایٹ ون ٹائم یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ, اینڈ دیٹس ویری نیسسری. بائی دا وے یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, صحیح ہے, لائک ناٹ ان دس آن اسٹیرائڈز جس طرح تمہارا چل رہا ہے, بٹ میرے کیس میں یہ ہے کہ ہاں میرے پاس بھی اگر دماغ میں کیوس نہ ہو تو میں کام نہیں کر سکتا. میں ریپیٹیو ٹاسک مجھے 2 منٹ لگتے ہیں بور ہونے میں. لائک ایون ود دا پوڈ کاسٹ آئی ہیو ٹو ریئلی کیپ مائی سیلف ان چیک کہ یار یہ اب کرنا ہے. صحیح ہے, بیچ میں بڑے دن آتے ہیں کہ یار کیا لوگوں کو بلانا, بس ٹھیک ہے نا, سیکھ لیا نا. بٹ اس میں جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آئی کیپ میٹنگ نیو پیپل, کیپ ہیئرنگ نیو اسٹوریز, سو اٹ کیپس می انگیجڈ ان دیٹ سینس. لائک ابھی میں نے کوئی 30-35 ایپیسوڈس کر لیے, سو آئی میٹ لائک سو مینی ڈفرنٹ پیپل فرام سو مینی ڈفرنٹ واکس آف لائف, کہ مجھے ہوتا ہے کہ اچھا یار ایوری تھنگ like even today it's something new, right? Yeah, so ہوتا ہے, it's okay. میں نے یہ جو کام کیا ہوا ہے نا, جو اپنے آپ کو بریک دینے والا یا 10 منٹ 20 منٹ, اس میں یہ میں نے صرف یعنی لائف میں گن کے 3-4 دفعہ کیے, اور وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے جب. اور وہ مجھے نا اصل میں جو لوگ کہتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو پہاڑوں کا obsession ہوتا ہے, کچھ کو نیچر کا, بیوٹی کا. میرے سے تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ کہ یہ پہاڑ اور یہ نیچر وغیرہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں. تو what attracts you? واٹر, اونلی واٹر. مجھے بیچز, سی سائڈ, لیکس, یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. بس صرف پانی ہونا چاہیے, باقی کچھ ہو نہ ہو. مجھے پہاڑ اچھے نہیں لگتے. تو when I got married everyone was like گھومنے پھرنے جاؤ, پہاڑوں پہ جاؤ, پہاڑوں کے علاوہ کہیں بھی بھیجو. تو یہاں پر یہ ایڈوپیا کے راستے میں لیک آتی ہے نا, تو when I used to drop off my kids to ایڈوپیا, تو صبح کے ٹائم I used to sit by the lake side, پانی کے پاس بیٹھ گئے, آدھا گھنٹہ, 20 minutes, 1 گھنٹہ بھی کئی دفعہ, اینڈ دین بس خاموشی, سولیٹیوڈ, کوئی شور نہیں, پانی پانی پانی, اینڈ دیٹ واز ہیون. I think you need to do it more often. اگر زندگی میں 3-4 دفعہ صرف کیے, that's too less. But I think یہ بہت important ہے, especially آج کل کے دور میں, when you are juggling so many roles all the time. Like you're a parent as well, you have work in 3 different places. I'm not just talking about you, like everyone these days کوئی side income بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. وہ پرانے زمانے چلے گئے جب آپ نے ایک ہی وہ پکڑ کے 25 سال وہاں گزار دیے, 30 سال وہاں. اب تو ہر وقت چینج ہو رہا ہوتا ہے, لائک ہر وقت اسکل کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے. I forgot to mention social work کے ساتھ یہ سائڈ کی جو آپ نے بات کی, I have a side business too. We are working on orthotics and prosthesis. یہ جتنے بھی amputations وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس میں بھی ہم لوگ سوشل ورک کرتے ہیں. تو جو پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے آرٹیفیشیل لم, جو میرا ایم ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بایونک لمس لانا, جو کہ اس سے پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہوتی ہے, اور افورڈیبل پرائسز میں. سب تو بایونک لمس جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہو, روبوٹک ہینڈس وغیرہ, وہ بہت مہنگے ہیں, 50 لاکھ 30 لاکھ اس طرح ہیں. تو پاکستان میں اگر ہم اس چیز کو بہت زیادہ یعنی افورڈیبل کر سکیں تو بہت سارے لوگوں کی جو ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو روبوٹک آرم وغیرہ ڈز اٹ, مجھے تو نہیں پتا اس میں نے کتنی بڑی دیکھی, ڈز اٹ لائک ریلی ریپلیس یور ہینڈ فل, آ رہا تھا موشن
فل اتنا نہیں، لیکن اس کی تھوڑی اسپیڈ بھی سلو ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نارمل ریفلیکسز رکھے ہیں بہت ہی ایکسٹراڈنری ہیں. لیکن نا اس وقت جو لمس اپر لمس پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں نا، وہ صرف سمپل ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اسٹرنگ اٹیچڈ ہوتا ہے جو آپ کا فنکشنل ہینڈ ہے اس کے ساتھ. تو جب آپ اس کو کھینچتے ہو نا تو بس یہ اس طرح بند ہو جاتا ہے. بس پلاسٹک ہینڈ ہے، اس کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ تھوڑا سا گرپ کر لے، باقی کچھ نہیں. تو جو روبوٹک ہینڈ ہے اس میں تو پراپر موومنٹس ہیں نا، تو وہ اس کی نسبت بہت اچھا ہے. یا اگر زیادہ تر تو لوور لمس کی ایمپوٹیشن ہوتی ہے، گھٹنے سے اوپر، گھٹنے سے نیچے، تھائی سے، تو اس میں پھر بہت بڑی ڈسیبلٹی ہے نا. ایک ٹانگ اگر بندے کی چلی گئی، ایسے بھی ہمارے پاس کیسز ہیں جس میں ایکسیڈنٹس میں دونوں ٹانگیں لوگوں کی کٹ گئی. دونوں ٹانگیں کٹ گئی، وہ کیا کرے؟ ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیے، ان کو آرٹیفیشیل لمس لگائے. اللہ کا شکر ہے بہترین چل رہے ہیں وہ لوگ. اچھا چل سکتے ہیں آپ؟ مطلب ہاں، بھاگتے بھی ہیں. جو آرمی والے جو ہیں ان میں تو بہت کامن ہے نا. لوور لمس میں اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے. ہائیڈرولک نیز ہیں. ہائیڈرولک نیز پرانے زمانے کے نہیں ہوتے تھے نا، جیسے اس کو پہلے آپ چابی سے لاک کرتے ہو، وہ نی لاک ہو گیا تو پھر آپ چل سکتے ہو تاکہ چلتے ہوئے بینڈ نہ ہو. پھر آپ بیٹھتے ہو، اس کو ان لاک کرو گے، بینڈ کرو گے، پھر بیٹھو گے. جو ہائیڈرولک نیز ہے وہ ہمارے عام اس گھٹنے کی طرح جو ہے پریشر سے جب آپ بیٹھے ہو وہ خود ہی بینڈ ہو جاتا ہے، چلتے ہو تو نہیں بینڈ ہوتا. تو اس میں تو بہت ایڈوانسمنٹ ہے. اس میں جو آرٹیفیشیل فٹ ہے اس پہ آپ بھاگ بھی سکتے ہو، وزن اٹھا کے اسپورٹ سارا کچھ کر سکتے ہو. دیٹس گریٹ ٹو ہیئر. یہاں پہ لگ کرتے ہیں نا کس طرح کی سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں؟ ہاں، وہ تو آرٹیفیشیل لمب بنتا ہے تو وہ فکس ہو جاتا ہے بغیر سرجری کی. سرجری پہلے ہو گئی نا ایمپوٹیشن کی، جو اس کا باڈی پارٹ جہاں سے ایمپوٹیشن کیا وہ اسٹمپ بن گیا، اس کے بعد پھر اس کو لگاتے ہیں وہاں پہ آرٹیفیشیل لمب. تو پیشنٹ اس کے ساتھ ساری. تو یہاں پہ کیوں نہیں لوگ آتے اس فیلڈ میں؟ لائک دیر از اے لاٹ آف منی ٹو بی میڈ، لائک جسٹ لائک پرائیویٹ انویسٹرز. اگر ریئل اسٹیٹ میں پلاٹ لینا بند کر دیں لوگ تو لائک ہیں کوئی انویسٹرز یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں؟ یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے اتنی زیادہ اس چیز کی. جب یہ ارتھ کو ایک آیا تھا نا 2005 میں، اس کے بعد پاکستان میں ساری فیلڈس ڈیولپ ہونا پراپرلی شروع ہوئی ہیں، جس میں یہ فزیوتھراپی، ریہیبلیٹیشن، آرتھوٹکس، پروستھیسس. اس سے پہلے تو پاکستان میں بہت کم ان چیزوں پہ کام ہوتا تھا نا. اس کے بعد بہت زیادہ آپ کو ہیوج نمبر آف پیشنٹس تھا آپ کے پاس، اور آپ کو ریہیبلیٹیشن کی ڈونیشنس کی ضرورت پڑی. پھر یہاں پہ آرگنائزیشنز بنی جو آپ کو ڈونیشنس جنہوں نے کروڑوں میں دی ہیں، ملینز میں. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ یہ سارے سینٹرز بنے. تو یہاں پہ ابھی جو ہے نا زیادہ تر فاؤنڈیشنز ہیں جو اس چیز پہ کام کر رہی ہیں، باہر سے ڈونیشنز لیتی ہیں، پھر لمس لگا دیتی ہیں، یا پھر لوگوں سے یہاں سے ڈونیشنز اکٹھی کرتی ہیں. تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں ابھی بہت زیادہ یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوئی ہے پاکستان میں. آئی تھنک اس میں اس سائڈ پہ بھی آنے کی لوگوں کو ضرورت ہے، لائک ادر تھنگز ان پاکستان. تو مجھے یہ بتاؤ کہ لائک what has been what is the one lesson تم نے مجھے اگر دینا ہے، ٹھیک ہے، of whatever you've learned in your life so far, high IQ صحیح ہے، وہ کیا لیسن ہے جو تم مجھے دو گی so far؟ ایک لیسن ابھی تک میں نے سیکھا ہے کہ جتنا آپ دوسرے بندے کے لوگوں کے راستے بناتے ہو نا، چاہے سوشل ورک میں بناؤ، چاہے ویسے اپنے فیلڈ میں بناؤ، جہاں مرضی، اتنا زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بناتا ہے. آپ نے جو لوگوں کو اگر آپ نے کچھ سکھایا ہے، آپ اس سے زیادہ سیکھو گے. لوگوں کی آپ نے مدد کی ہے، آپ کی زیادہ مدد ہوگی اس سے زیادہ. تو آپ نے اگر ایک پیک اٹین کرنی ہے نا، وہ آپ وداؤٹ دی بلیسنگز آف اللہ اور صرف اپنے آئی کیو پہ، اپنی محنت پہ نہیں کر سکتے. دوسروں کے لیے آپ نے جس دن راستے بنانے شروع کر دیے اپنے آپ کو بھول کے نا، سیلف لیسلی، اس دن آپ کے کام ایسے ہوتے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. That's great advice. Anything I missed out? Anything؟ میرے تو سوال ہوں گے ختم. صحیح ہے، تھوڑے تمہارے to the point answers تھے, but that's fine. کوئی anything that I missed out about your life? Anything you want to add to the audience? نہیں، I just when we were talking about social work، میرے ذہن میں ایک واقعہ تھا، آپ کو بتاتی ہوں. آپ سن کے that was very heart melting. ایک پیشنٹ تھا، اس کو نا بلڈ ٹرانسفیوز ہونا تھا، اس کا میجر سرجری تھی، ٹھیک ہے. تو جو ہاسپٹل والے تھے وہ مور آف لائک کسائی ٹائپ پیپل، دے لائک اس کو بس ڈاکٹر صاحب ڈسچارج کر دیں، جس کو بلڈ نہیں لگانا نا، اس کے ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے کتنے کا بلڈ لگ. اس کے ابو میرے پاس آئے، اس کو ڈسچارج کر دیں. میں جو ہے ایک فروٹ وینڈر ہوں، چھوٹی سی میری ریڈی ہے، تو میں نہیں افورڈ کر سکتا نا، میں کہیں جا کے اپنے گاؤں میں لگوا لوں. مجھے پتا تھا گاؤں میں اس کو کدھر بلڈ ٹرانسفیوز ہونا ہے، تو وہ صرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس کا بہت کم ایچ پی تھا، اٹ واز ڈینجرس اس کو ڈسچارج کرنا. تو میں نے ہاسپٹل والوں کو کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، بلڈ تو لگا دو، بعد میں میری سیلری سے ڈیڈکٹ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. بلڈ اس کو لگ گیا، وہ اسٹیبل ہو گیا، ڈسچارج ہو کے چلا گیا، ٹھیک ہے. بہت عرصہ گزر گیا، میں فورگاٹ اباؤٹ اٹ. تو ایک دن وہ آئے اس کے ابو، اور وہ چیک اپ کرانے، آئی تھنک 12 or 13 چھوٹا بچہ تھا. تو وہ لوگ چیک کرا کے جانے لگے، میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کے ابو آئے، ان کے ہاتھ میں نا ایک اتنا سا وہ تھا، بال ٹائپ چیز تھی، اور جو عام کاپیز والے پیپر نہیں ہوتے اس کے اندر ریپ تھا ایسے بند.
وہ امبیرس سے ہو کے کھڑے رہے. میں نے کہا جی انکل کوئی آپ کو کام تھا مجھ سے؟ کہتے ہیں لوگ صاحب یہ نا یہ چیز لے لیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نا اس کے آپ نے میرے بچے کی جان بچائی تھی. تو انہوں نے مجھے سارا ریکال کرایا وہ کیس. تو کہتے ہیں کہ اس کی بہن نے نا آپ کے لیے ایک گفٹ بھیجا ہے کہ آپ نے اس کے بھائی کی جان بچائی ہے. میں نے کہا ہے کیا؟ کہتے ہیں آپ خود کھول کے دیکھ لیں. میں نے وہ پیپر کھولنا شروع کیا تو اندر ایک اتنا چھوٹا سا باکس تھا ٹرانسپیرنٹ کلر کا. اس کی فوٹوز میرے پاس ابھی بھی ہیں. اس کے اندر ایک رنگ، ایک چین، ٹاپس اور ایک اور کوئی چھوٹا سا پیس آف جیولری تھا. اور اس بچی نے وہ سارے پتہ نہیں کہاں سے پیسے جمع کر کے وہ خریدے ہوں گے اور اس کے اندر بند کر کے ریپ کر کے اسپیسیفکلی میرے لیے بھیجا کہ جی یہ ان کو جا کے میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن انہوں نے میرے بھائی کی جان بچائی ہے اور یہ ان کو دینا. اٹ واز سو مطلب ہارٹ وارمنگ کہ کس طریقے سے لوگ پیپل ریممبر یو آفٹر ایئرس. آپ نے ایک دفعہ کسی کے لیے کوئی بھلائی کی اور اس کے لیے تو خیر لائف چینجنگ ہی تھی نا. ان کے گھر کا ایک ممبر جو ہے وہ اس کی زندگی بچ گئی. لوگ پتہ نہیں آپ کو کتنے سالوں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. These are the blessings that come your way. I completely understand. I think it is very necessary for people to see this side of life as well. Sometimes you're just stuck up in your own problem so much کہ آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی کیپیبل ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. اور اگر 4 پیسے نہیں ملیں گے، ابھی نہیں ملیں گے، بعد میں مل جائیں گے. آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو فوکس مور آن کنیکٹنگ ود پیپل جو کہ لوگ اپنے ببلز میں رہ کے نہیں کہہ رہے ہوتے. سو کوڈوز ٹو یو فار دیٹ کہ تم کہہ رہی ہو. اینڈ اٹ ہیز انسپائرڈ می ایز ویل. تو ان شاء اللہ میں بھی کچھ کروں گا. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا ہوا کہ تم آئی. کچھ زیادہ مشکل تو نہیں لگا تمہیں یہ؟ چلو تھینک یو سو مچ یار سارا. Thank you so much.